बचपन पे जीना सिखाया उसी पे हमको नाम। जीना सिखाया उसी पे हमको नाम। गली गली में गूंज रही है उसकी भी आवाज। सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन। मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से कटकर लड़ता है, जो जुल्म से कटकर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। सर पे चलने वाली तोपों की तलवार। सर पे चलने वाली तोपों की तलवार। बातिल के तूफान की हमें कौन सी दीवार। देखो उसकी अजमत का है वो रोशन मीनार। सर पे चलने वाली तोपों की तलवार। बातिल के तूफान की हमें कौन सी दीवार। देखो उसकी अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से हटकर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। 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 सूरत जिंदा है, काबर की सूरत जिंदा है, रहबर की सूरत जिंदा है, अल्ताफ की सूरत जिंदा है, अल्ताफ की सूरत जिंदा है, जिंदा है महाजिर जिंदा है।
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، عزیز پرعزم تحریک ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں کے لواحقین، اہل خانہ، شہداء کے لواحقین اور جیلوں میں اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ، شعبہ خواتین، ای پی ایم ایس او، یوتھ، لیبر ڈویژن، تمام شعبجات کے ذمہ داروں، تحریک ساتھیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں سب سے پہلے اپنے ان پیارے اسیر جو پاکستان کی مختلف جیلوں، ISI رینجرز پولیس کے سیف ہاؤسز میں قید ہیں، ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں. ساتھیوں، مجھے تمہاری اسیری کا جہاں دکھ ہے، غم ہے، وہاں اس سے زیادہ غم، دکھ، تکلیف اس بات کی ہے کہ پاکستان کی فوج، رینجرز، پولیس آپ لوگوں کو دوران حراست برہنہ کر کے دو آدمی ادھر سے ٹانگ پکڑتے ہیں، دو آدمی ادھر سے ٹانگ پکڑتے ہیں، چیرے لگاتے ہیں، کودتے ہیں، نازک حصوں کو جلاتے ہیں سگریٹوں سے. تم پولیس والوں، فوجیوں، رینجرز والوں، طاقت کے نشے میں تم زمین پر فرعون، شداد، نمرود، حامان، یزید بن رہے ہو اور ظلم کر رہے ہو.
یاد رکھو میں انشاءاللہ، اور اگر میں خدا نخواستہ زندہ نہ رہا تو میرے ساتھی وفادار یہ وصیت لکھ رہے ہیں، سن لو فوجیوں، پولیس والوں، سی ٹی ڈی کون سی پولیس بنی ہوئی ہے وہ رینجرز کے افسران، سن لو کان کھول کے، تم بلا بلا کے اپنے دفتروں میں جس طرح دھمکیاں دے رہے ہو، پی ایس پی میں شامل ہو جاؤ، پی آئی بی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم جو دھمکیاں دے رہے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری زندگی رہی تو اپنی زندگی میں تم اگر مر بھی گئے تو میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا، میں چلا گیا میرے ساتھی تمہیں قبروں سے نکالیں گے۔ اور جیسے برطانیہ میں فوجی جنرل کروم ویل کو قبر سے نکال کے 1 مہینے تک، کچھ روایات میں 3 مہینے تک کروم ویل پہ لٹکایا گیا تھا، اسی طرح تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اور تم جن بچوں کو مارتے ہو، تم جن نوجوانوں کو مارتے ہو، انہیں زخمی کرتے ہو، تمہارے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، کوئی ان کے ساتھ یہ ظلم کرے، کیا کرو گے تم؟ اب میں کچھ کہوں گا تو برا لگ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ فوجی، رینجرز والے، فوج والے، آئی ایس آئی والے، پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ اسی تو رنجیت سنگھ سے پہلے ہی اسی نو عادت ہے، اسی نو پرواہ نہیں ہوندہ کہ چودھری اور ظالم پولیس انگریز ہے، اٹھا کے لے جائے، سڑی ماں نو سڑی بہن نو تے کوئی پرواہ نہیں، اسی جانتے ہیں غیرت نال، میری بہن دا دوپٹہ دے دو، بہن نو رکھ لو۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم بدلا لیں گے۔ میں نے کبھی بدلے کی بات نہیں کی، لیکن برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ سب بند کر دو۔ جس دن قوم نے صبر کا دامن چھوٹ گیا، صلاح الدین جس کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا امریکہ نے، اس کے بارے میں کہتے ہو تو حریت پسند ہے، اس نے امن اور مذاکرات کی بات کی تو تم نے اس پر ظلم کیا، اس نے گولی کا راستہ اختیار کیا، تو جو راستہ صلاح الدین اختیار کر کے حریت پسند، تو تمہاری نظر میں شریف رہ سکتا ہے، تو ہم حریت پسند کیوں نہیں رہ سکتے؟ گولی اٹھا کے، بندوق اٹھا کے۔ میرے اسیر ساتھیوں سلام، میرے اسیر ساتھیوں سلام، میرے اسیر ساتھیوں سلام۔ تم جس جرات، ہمت، ثابت قدمی سے جیل کی سوختیں برداشت کر رہے ہو، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنا پیار پیش کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری تکالیف کا احساس ہے، مجبوریوں کا احساس ہے، پریشانیوں کا احساس ہے، تمہارے گھر والوں کی تکالیف پریشانیوں کا احساس ہے، لیکن کیا کریں ہم جنگلیوں میں، جانوروں کے علاقوں میں ہم نے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، کیا کریں ہم؟ اب بزرگوں کو، آبا و اجداد کو گالیاں دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس غلطی کا ازالہ ہم کریں گے،
غلط جگہ اگر چیز پڑی ہے تو غلط جگہ سے ہٹا. اگر غلط جگہ پہ ڈال سکتے ہیں کسی چیز کو اچھی تو وہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں. عزیز ساتھیوں، تم جس مشکل میں، مجھے اس کا اندازہ ہے، کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے گھر والوں، تمہارے اہل خانہ پہ جو گزر رہی ہے. اسی طرح لاپتہ ساتھی ہیں. لاپتہ ساتھیوں کا تو ایک عجیب حال ہے، چاہے وہ 15 سال سے لاپتہ ہو، چاہے وہ 26 سال سے لاپتہ ہو. 19 جون 1992 سے 25 سال سے، 24 سال سے، 23 سال سے، 20 سال سے، 21 سال سے، 15 سال سے، 14 سال سے، 10 سال سے، 5 سال سے، 6 سال سے، آج کے دن تک ان کے بچے، اگر وہ شادی شدہ ہیں، ان کی بیویاں، ان کے والدین اگر زندہ ہیں تو، اور اگر چلے گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. زندہ ہیں تو وہ جب دروازے پہ ایسے ٹھک ٹھک ہوتی ہے فوراً چوک کے دیکھتے ہیں، شاید میرے بیٹے کی خبر آئی ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستان کا دشمن را کا ایجنٹ. میں کوئی مانے نہ مانے، میرا اپنا فلسفہ ہے. دنیا میں کوئی فلسفی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے فلسفے سے 100% سب متفق ہوئے. میرا اپنا فلسفہ ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں اپنے فلسفے کے مطابق، یہ میری فلسفیانہ سوچ ہے کہ تقسیم ہند کا ہونا ہی ایک گناہ کبیرہ تھا، ایک جرم تھا، ایک سزا تھی، ایک بھیانک غلطی تھی کہ انگریز نے اپنی سازش کے ذریعے تقسیم کر کے بر صغیر پاک و ہند انڈیا کی 3 حصوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. بنگلہ دیش کتنے مسلمان ہیں وہاں پہ؟ بتائیے آپ، بتائیے ذرا گنیے. نہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیے پاپولیشن آف بنگلہ دیش، ویب سائٹ پہ دیکھیے آپ کتنی پاپولیشن ہے. پھر انڈیا کی پاپولیشن آپ دیکھیے کہ ہاؤ مینی مسلمز آر لیونگ ان انڈیا اسٹل. اور پھر پاکستان میں کتنے مسلم ہیں؟ اگر انڈیا تقسیم نہیں ہوتا تو یہ سارے مسلمان آج مل کر کتنی بڑی طاقت ہوتے انڈیا میں، بادشاہ گر ہوتے. مسلمان اکثریت میں ہوئے بغیر اکثریت سے زیادہ مراد حاصل کرتے، لیکن ان فوجیوں کو جو ظلم کرتے چلے آئے ہیں 1947 کے بعد سے آج تک، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کو قتل کیا فوج نے، خان لیاقت علی خان شہید کو قتل کیا پاکستانی فوج نے، محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا پاکستانی فوج نے، ایوب خان نے مہاجروں کا قتل عام کیا، بھٹو نے مہاجروں کا قتل عام کیا. اس کے بعد نواز شریف ہو یا بے نظیر، سب نے مہاجروں کا قتل عام کیا. ہر دور میں قتل عام ہوا ہے، ہر دور میں مہاجروں پر آپریشن ہوا ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں بھارت کا، اور اپنی بتائیں ذرا. ایک منٹ. اور اپنی کیا ہے؟
یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ یہ کیا ہے؟ کشکول. وہ کشکول ہے ادھر؟ نہیں ہے. کشکول کشکول کشکول. ذرا دیکھو، ذرا غور سے سنو، غور سے سنو میرے پاکستان اوورسیز کے ساتھیوں، ذرا غور سے سنو. ہاتھ میں سب سوچ رہے ہیں میں کیا کہوں گا. میں کیوں بتاؤں کیا کہوں گا؟ تم بتاؤ کیا کہوں گا. اور خود یہ صحیح ہے بھیا، یہ صحیح ہے، یہ ذرا صحیح ہے، یہ صحیح ہے. خود کشکول لے گئے. کیا ہوا بھائی؟ امریکہ اے زمینی خدا، نعوذ باللہ، اے زمینی خدا. ہماری فوج کے لوگ، کمانڈر ان چیف جنرل راحیل شریف اور سارے موجودہ حاضر غیر حاضر جو چلے گئے، آئیے ہمیں خیرات دے دو، ورلڈ بینک سے خیرات دے دو. یہ ہر عادل رہا ہے. ارے بھیک دے دو امریکیوں. امریکی کہتے ہیں فوجیوں تمہیں مدد چاہیے. میں امریکیوں سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، تو مسلمانوں کے خلاف لڑو گے؟ اسی مسلمانوں کے خلاف کیا جی تسی جنہاں نو بولو گے اسی انہاں نو قتل کر دے گا. کوئی بات نہیں، تسی حکم کرو جی، اسی تھوڑے غلام ہیں امریکنوں. صومالیہ جاؤ گے؟ جائیں گے. اردن جا کے فلسطینیوں کو قتل عام کرو گے؟ کریں گے. سیریا جاؤ گے؟ وہاں مسلمانوں کا قتل عام کرو گے؟ کریں گے. ایران پر حملہ کرو گے؟ وہاں پروکسیز اپنے جو جہادی دستے بنائے بھیجو گے؟ خدا کی قسم بھیجیں گے. اور سعودی عرب میں جو ابھی سلفی مسلک کے خلاف جتنے لوگ ہیں، جس میں شیعہ ہیں مینلی اور نان سلفی سنی، ان کا قتل عام کرو گے؟ کریں گے جی، اسی کریں گے. تسی سانو مدد دے دو، اسی تھوڑے غلام ہیں جی. What is that؟ مجھے بھیک مانگتے ہوئے اس طرح کب دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اللہ بڑا ہے، بڑا تھا، بڑا ہے، بڑا رہے گا. اللہ 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 بس. اور اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو کہتے ہیں کہ آپ نبی کو سلام بھیجتے ہیں تو یہ شرک ہے. یا ایھا النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا النبی، اے نبی میں تجھ پر سلام بھیجتا ہوں، میں تجھ پہ درود بھیجتا ہوں. لگاؤ فتوے، میں بھیجوں گا. جس کو میرا عقیدہ پسند، اگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں پسند نہیں ہے، چھوڑ دے مجھ کو، مجھے پرواہ نہیں. لیکن اس کی بنیاد پر میں اپنا فلسفہ، نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر کہ انسان سب برابر ہیں، کسی کو کسی میں فوقیت نہیں ہے. میرے نبی نے کہا گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عجمی کو عربی پہ، عجمی کو عربی پہ، عجمی کو عربی پہ، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر. کسی کو کسی میں فوقیت نہیں ہے، نہیں ہے. تم میں
سب سے اعلیٰ وہی ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہو، نہ کہ وہ جس کا تعلق پنجاب سے ہو، کیا؟ نہ کہ وہ جس کا تعلق رینجرز فوج اور پولیس سے ہو، پولیس رینجر فوج سے ہو، ISI سے ہو۔ ہم اگر ایک چانٹا مار دیں، اول تو مارا نہیں، ماریں گے اگر اللہ نے موقع دیا اور ہدایت دی تو۔ کسی میجر کے بقول الزام میجر کلیم کے چانٹا مارا تھا تو اس پہ آج تک ہمیں لگ رہی ہے ہزاروں شہید کر دیے، لیکن مولوی عزیز لال مسجد کے مولانا انہوں نے 6 SSG کمانڈو، 8 SSG کمانڈوز مار دیے، پولیس مار دی، پولیس والے مار دیے، SHOs مار دیے، سب مار دیے، لیکن ISI والے کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، ان پہ 1000 خون معاف، کیونکہ یہ ہمارے مسلک کے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مسلک کے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، MQM کا ایک کارکن پکڑا جاتا ہے، اب ٹنکی ہے چھوٹی سی، اس میں سے پورا ٹینک نکل لیا ہے۔ یہ جادو بھیا آج تک میں نے ایسا جادوگر نہیں دیکھا جو جادو رینجرز والوں کو آتا ہے پاکستان میں۔ اور قبر کھود رہے ہیں، قبر، اور اس میں کر کے معلوم ہو گئی ایک بہت بڑا جمبو جیٹ جہاز نکلا۔ دوسری قبر کھولی، پھر اس میں سے ایک دم اور سے دے گا C-130 آرمی ایروپلین۔ یا اللہ، یا اللہ، کہاں پھنس گئے، کہاں ہمارے بزرگوں نے لا کے چھوڑ دیا۔ مہاجروں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم بتاؤ تمہیں آزادی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ بولو 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 میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، بولو۔ تم نے کہا تھا، APMSO کے لوگوں، تم نے کہا تھا آپ اپنا خیال رکھیے، میں اپنا خیال رکھ رہا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، رات دن جاگ کے بھی۔ تم بتاؤ، تم تیار ہو؟ تم غلامی کے لیے تیار ہو یا آزادی کے لیے؟ آزادی کے لیے تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانیں دینی پڑتی ہیں، آگ اور خون کے ذریعے عبور کرنے پڑتے ہیں۔ دریا جس سمت پہ بہتا ہے اس کے الٹے تیرنا پڑتا ہے، بہاؤ کے مخالف تیرنا پڑتا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، سوچ۔ بہت کچھ بتانا اور چاہتا ہوں، لیکن وقت کی قید میں جھگڑا ہوا ہوں میں خود بھی۔ تو اسیر ساتھیوں، آپ کی عظمت کو سلام، ثابت قدم آپ ہیں، آپ کی عظمت کو سلام ایک مرتبہ پھر۔ آئیے ساتھیوں، تازہ ترین واقعہ۔ ریمنڈ ڈیوس کی ایک کتاب ابھی 3 دن پہلے آئی ہے، آج ہے 2 جولائی، جولائی 2 جولائی 2017، 2 جولائی 2017۔ ابھی 3 دن پہلے کتاب آئی ہے ریمنڈ ڈیوس، تھوڑا سا مختصر۔ ریمنڈ ڈیوس امریکی جاسوس، کانٹریکٹر، پاکستان میں تھا،
اس کو بقول اس کے کتاب میں جو لکھا اس نے کہ 2 لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے اسے مارنے کے لیے، اس نے ان دونوں کو مار دیا۔ امریکیوں کا موقف ہے کہ اس نے سیلف ڈیفینس میں مارا۔ پاکستانیوں کا کہ قانون کے مطابق قتل ہوتا ہے، چاہے سیلف ڈیفینس میں مارے یا کسی میں، عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ بہادر فوج کہتے ہیں کہ ہم دہلی کے لال قلعے میں جھنڈا لگائیں گے، پہلے کشمیر میں تو لگا لو، تم 70 سال سے الو بنا رہے ہو قوم کو۔ میں تم سے کہتا ہوں تم پاکستان کے جھنڈے وہاں کس کے ذریعے بھجواتے ہو؟ کشمیر میں انڈیا کے پاس ہے نا وہ 70 برسوں سے، تم پاکستان کے جھنڈے وہاں بھجواؤ گے اور جلوس نکلواؤ گے کشمیریوں سے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھول برسائیں گے ان کے فوجی۔ اور آزاد کشمیر میں اگر انڈیا والے اپنے ایجنٹ بنا لیں، پیسہ دیں تمہاری طرح سے پروکسیز بنا کے اور جھنڈے بھی اپنے جھنڈے آزاد کشمیر میں لہرائیں، تو پاکستانی فوج کیا کرے گی؟ ان پہ پھولوں کی بارش کرے گی؟ بولو بولو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ برا لگا نا؟ لگا نا؟ لگا کرے، لگے نہ لگے، مگر ہم لگاتے رہیں گے جس دن لگ گیا نشانے پر، بس اسی دن انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں 2 دن سے ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں، فوجی مبصرین، نام نہاد عیار، مکار، دھوکے باز، ماں بہن بیٹیوں کی عزت نہ کرنے والے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی سخت الفاظ نہ جائے، بےہودہ، جھوٹے، بددیانت، اور کیا کہیں گے، بددیانت، بے ضمیر فوجی جرنیل کہتے ہیں کہ سب آصف زرداری نے کیا تھا، نواز شریف نے کیا تھا، اور سب شامل تھے اس کے اندر، اس میں پی ٹی آئی کا وہ جو ہے کیا نام ہے وہ بھی شامل تھا، فلاں بھی شامل تھا، یہ بھی شامل تھا، وہ بھی شامل تھا۔ جنرل شجاع ISI کے چیف نے تو خالی ایگزیکیوٹ کیا ہے، فیصلہ تو ان کا ہے۔ ابے الو کسی اور کو بنانا، پاکستانی قوم جو ہے اب بچہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکا ہے، سب کو معلوم ہے پاکستان میں حکومت جمہوری نہیں فوج کی حکومت ہے، چاہے جمہوری حکومتیں ہوں لیکن اصل حکومت فوج کی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت خدا کی قسم فوج کے انڈر میں ہے۔ جب سپریم کورٹ کی عدالت ہے تو باقی عدالتوں کو آپ چھوڑ دی، ان کا ذکر کر کے ٹائم برباد ہوگا۔ تو جناب ریمنڈ ڈیوس کو گلبھوشن یادیو کو وہ لے لو نا، دید لے لو جتنے اس نے مارے ہیں، انڈیا سے کو اتنے دید دے دو، اس نے اتنے مارے چھوڑ دو اس کو فوراً، کرو گے سودا یہ کر لو نا، مال ملے گا، مال ڈالرز میں دے گا انڈیا، انڈیا منی دولت میں پیسے کے ڈالر کی شکل میں دے گا۔ کلبھوشن یادیو جو ہے
اس کو چھوڑ دو، اس نے جتنے دھماکے کرائے، جتنے بقول آپ کے جتنے لوگوں کو مارا، ان سب کی دید انڈیا کے سامنے رکھ دو کہ اتنی دید دے دیں، کیونکہ ہم تو دید لینے والے لوگ ہیں۔ دید اور بھیک میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ بھیک بھی لینا ہماری عادت ہے اور دید بھی لینا ہماری عادت ہے۔ قصاص سے ہم بھاگتے ہیں ہمیشہ، قصاص نہیں، ہم تو دید اور بھیک پہ چلتے ہیں، یا دید لیں گے یا بھیک لیں گے، یا بھیک لیں گے یا دید لیں گے۔ تو انڈیا کے نریندر مودی صاحب، وزیر اعظم انڈیا، میں آپ سے محترم صاحب مخاطب ہوں، آپ خدا را اپنے وزیر خزانہ سے کہیں کہ ہم آپ بتا دیں کہ کلبھوشن یادیو نے کتنے آدمی مارے ہیں، اس کی ہم دید دینے کے لیے ڈالرز کی شکل میں تیار ہیں۔ 1 ارب ڈالر بنیں گے، 2 ارب ڈالر بنیں گے، 3 ارب ڈالر بنیں گے، 4 ارب 5 ارب ڈالر بنیں گے، دے دیں آپ وزیر اعظم صاحب، دل بڑا کریں، دل بڑا کریں۔ لیکن کیا کریں، سنا ہے کہ ہندوؤں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گوشت نہیں کھاتے نا، دال کھاتے ہیں، دال سبزی، چھوٹے دل ہوتے ہیں۔ بڑا دل کرو بھائی، نریندر مودی صاحب وزیر اعظم، دید دے دو۔ اور اگر انکار کریں آئی صاحب والے اور فوج والے اور رینجرز والے اور پولیس والے اور حکومت والے، کہنا کہ ریمنڈ ڈیوس کو دید دے کے کیسے چھوڑا تم نے؟ اگر ریمنڈ ڈیوس قاتل کو چھوڑ سکتے ہو جس کے عینی شاہد ہیں، کلبھوشن کا تو کوئی عینی شاہد ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی شاہد نہیں ہے عینی۔ چھوڑا فوج نے، ISI نے ڈیل کر کے جنرل پاشا کو بچا گئے۔ اچھا، جنرل پاشا سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، گورنر عشرت لباد کے گھر لندن میں۔ تو ایسے میں قصہ سنا رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی گورنر یہ جب بنے تھے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، انہوں نے کہا، تو یہ میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا تھا چوری مت کرنا، میں آپ کو ہر چیز کا خرچہ دوں گا، تو تنظیم دے گی۔ یہ آئے یہاں، میں یورو سوٹ لے گیا، میں نے کہا خریدو جتنے سوٹ چاہیے خرید لو۔ خدا کی قسم، جب یہی بات میں نے مصطفیٰ کمال سے گئی تھی کہ دیکھو بےایمانی نہیں کرنا، دھوکے بازی نہیں کرنا، پیسہ نہیں بنانا۔ 2 کمروں کے مکان میں رہتا تھا وہ، کرائے کے، اور کھانے پینے کے لیے وہ آرام نہیں تھا جو عام آدمی کو بھی میسر ہے، بہت ہی غربت۔ وہاں پرچیاں کاٹا کرتا تھا، مچھیاں جہاں مچھلیاں بکتی ہیں نا وہاں پہ، فشریز پہ وہاں سے اٹھا کے میں لایا، اس کو آپریٹر بنایا، آپریٹر کے بعد میں نے MPA بنایا، MPA بنانے کے بعد میں نے اس کو IT کا منسٹر بنایا، پھر میں نے اس کو میئر کراچی بنایا، اور ہزاروں لوگ اس دوران جدوجہد میں شہید ہوئے، ان کے شہیدوں کی بدولت یہ میئر بنا۔ آج بولتا ہے 20,000 آدمی کٹوا دیے تو الو کے پٹھے، تم بنے کائے کے لیے تھے میئر؟ تم IT کے منسٹر کائے کے لیے بنے تھے؟ بے غیرت، بے شرم۔ بےہودہ، کمینے، ذلیل، غدار، شہیدوں کا لہو چاٹنے والے۔ اور فاروق ستار، تم نے کیا کہا کہ ندیم نصرت MQM کا کنوینر امریکہ جا کے پاکستان دشمنوں سے، کانگریس مینوں سے مل رہا ہے، تم نہیں ملے؟ تم قسم کھا کے بتاؤ اپنی بچیوں پر ہاتھ رکھ کے، لیکن تم بچیوں، تمہاری نزدیک تو کسی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، تو اپنی بچیوں کی عزت کی تمہیں کیا فرق؟ بے غیرت۔
بے شرم منحوس، شرم نہیں آتی تمہیں کہ بڑے پاکستان کا رونا رو رہے ہیں مہاجروں پہ مظالم کا ندیم نصرت؟ وہ بے غیرت، تجھے یاد نہیں کہ تیرے کوارڈینیٹر کو چیر چیر کے کاٹ کاٹ کے مار ڈالا؟ چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف نے بھی کہا تھا، بلال اکبر نے بھی کہا تھا کہ ہاں یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والوں پر ہم کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بے غیرت مہاجروں، میری ماں بہنوں بیٹوں بیٹیوں، یہ کہہ رہے ہیں ندیم نصرت جا کے رو رہے ہیں اور مہاجروں پہ تو بہت کرم ہو رہا ہے، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ فاروق ستار کمینہ، نطفہ سور، معذرت کے ساتھ، اور میں کیا کہوں، بے غیرت، بے شرم۔ کسی نہ کسی مہاجر کو تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی غیرت آئے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میری ملاقات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اب میئر میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا میں کہاں رہوں گا اس گھر میں، تو میرا سیکورٹی پرابلم ہے، کرائے کا مکان ہے، وہاں میں اب رہوں گا تو بہت میرے ہزاروں دشمن بھی بن گئے ہیں۔ تو میں نے پارٹی رابطہ کمیٹی سے بات کی اور 50 لاکھ روپے پارٹی سے منظور کرا کے اس کو دیے کہ تم اپنا 50 لاکھ کا مکان خرید لو۔ تو جنرل پاشا نے کہا 20 لاکھ میری طرف سے ایڈ کر لیں۔ 20 لاکھ تو مجھے نہیں دیے، لیکن اچک لیا مصطفیٰ کمال کو۔ اور پی ایس پی بنا دی۔ کہنے اچھا اس کو پیسے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے وہ ظاہر آئی ایس آئی کا چیف۔ تو مصطفیٰ کمال کو پارٹی نے مکان دلایا۔ ایک ایک چیز مصطفیٰ کمال کے جسم میں جو گردش کر رہی ہے وہ ایم کیو ایم کی دی ہوئی ہے۔ خون جو بن رہا ہے وہ بھی ایم کیو ایم کی پیسے کی غذا سے بن رہا ہے اس کا۔ اور یہ بے غیرت الٹی پلٹی بکواس کرتا ہے۔ یہی حال اللہ بلا کرے کس کا، فاروق ستار بغیرت، ندیم نصرت وہاں مظالم کی داستان کر رہے ہیں۔ تو مہاجروں پہ ظلم نہیں ہوا؟ فاروق ستار، میری ماں، میری بہنوں، یوتھ، اے پی ایمسو، لیبر ڈویژن، بتاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، پکے قلعے میں ظلم ہوا، 30 ستمبر 88 کو ظلم ہوا، قصبہ علی گڑھ میں ظلم ہوا، ایوب خان کے زمانے میں 64 میں غار ایوب پٹھانوں کا جلوس لا کے مہاجروں پہ حملے کیے پورے کراچی میں۔ بھٹو نے کے زمانے میں ممتاز بھٹو نے مل کر پورے سندھیوں نے کراچی کے اندر اندرون سندھ لڑکانہ میں اور تمام خیر پور شکارپور وہاں سے مہاجروں کو قتل کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا؟ کیا بے نظیر بھٹو کو جس دن قتل کیا تھا 27 دسمبر 1997 کو، تو 2007 کو 27 دسمبر 2007 کو قتل کیا تھا۔ تو قتل ہوا پنڈی میں، اور پہلے سے تیاری تھی اے این پی، چور اچکے چرس موالی اور پلس پیپلز پارٹی کے سارے جی ایس ایف اور پیپلز پارٹی کا، ان کو بارود دیا آگ لگانے کا، پاؤڈر ہوتا ہے اور کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے آگ لگ جاتی ہے، وہ دیا۔ 3 دن تک پیپلز پارٹی والوں نے کراچی میں 1200 گاڑیاں جلائی ہیں، 1200 گاڑیاں، 100 کے قریب فیکٹریاں جلائی ہیں، زندہ انسانوں کو جلایا ہے بارود پھینک کے آگ لگا کے۔
کراچی والوں نے مارا تھا بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو. 27 دسمبر 28 دسمبر 29 دسمبر ہمیں یاد ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں سن لو، ہمیں یاد ہے. ہم نے ہر بات ختم کر دی تھی جب آصف علی زرداری 90 آئے تھے. مجھے کیا پتا تھا جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ایک کام نہیں کر کے دیا. لیکن 27 ستمبر کا حساب قانون کے مطابق لیا جائے گا. 28 دسمبر 27 دسمبر اور 29 دسمبر کا. ہمیں صوبہ چاہیے، صوبہ صوبہ صوبہ. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریمن ڈیوس کو چھوڑا. اچھا پھر جنرل پاشا نے کیا عمران خان کو کھڑا نہیں کیا، لیڈر نہیں بنایا. جنرل ظہیر نے ISI کے سربراہ نے لیڈر بنا کر پیسے نہیں دیے. کسی کی مجال ہے کہ ریڈ لائن ریڈ زون میں 3 مہینے تک دھرنا دے سکے؟ ہاں ہے. جیسے ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے آپ پارا میں، اس کے سامنے لال مسجد ہے، ان کی اپنی مسجد ہے. ISI کی مسجد کون سی ہے؟ ریڈ ماسک. پاکستان میں ایک ایک بچہ یاد کر لے. بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، بچوں تمہیں یاد کرا رہا ہوں. ISI کی مسجد کون سی ہے؟ ISI کی مسجد کون سی ہے؟ بچوں کو یاد کرا رہا ہوں. ISI کی مسجد کون سی ہے؟ لال مسجد ریڈ ماسک اسلام آباد میں. ISI کی مسجد کون سی ہے؟ ریڈ ماسک لال مسجد. کہاں ہے لال مسجد؟ اسلام آباد میں. کس جگہ؟ ISI کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے سامنے. ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے سامنے لال مسجد ہے. لال مسجد کس کی مسجد ہے؟ ساتھ بچوں لال مسجد کس کی اب یاد کرو یار سبق، پھر میں نہیں پڑھا رہا. جاؤ. کٹی کر لی میں نے، کٹی سب بچوں سے کٹی. کٹی میں نہیں کروں گا جب تک یاد نہیں کرو گے. اچھا شور نہیں کرو، شور نہیں کرو، شور نہیں کرو، شور نہیں کرو، شور نہیں کرو. بتاؤ 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 بتاؤ. شاباش بولو. لال مسجد کہاں ہے؟ اسلام آباد میں. ویری گڈ. لال مسجد کس کی مسجد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا. ہاں وہ جو بچی اٹھو اٹھو کھڑی ہو. ہاں بولو کس کی مسجد ہے؟ ISI کی. مزہ آ گیا. اور چھوٹے سے منہ بچے. لال مسجد کہاں واقع ہے بیٹا؟ بولو. ارے شرما نہیں، بولو نا. اب میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا. GIT بن گئی ہے نواز شریف کے لیے. GIT بناؤ پیپلز پارٹی کے لیے.
GIT بناؤ عمران خان کے لیے، بنی گالا کہاں سے آیا اس کے پاس؟ اور پیپلز پارٹی کے لیے، MQM کے لیے تو GIT تم نے ہزاروں بنا لی ہیں، لاکھوں بنا لی ہیں. عمران خان کے خلاف بناؤ، ANP کے خلاف بناؤ، اور GIT بناؤ. ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن فوج کی چھاونی کے نیچے کیسے رہ رہا تھا، کس کے سائے میں رہ رہا تھا، کس کی حفاظت میں رہ رہا تھا، اس کی GIT رپورٹ بناؤ، GIT بناؤ، اس کی GIT بناؤ. سپریم کورٹ والوں، اوجڑی سانے کی GIT رپورٹ بناؤ. اس کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا، اس کی GIT رپورٹ بناؤ. کامرا بیس پہ کس نے کیا تھا، کامرا بیس پہ کس نے کیا تھا حملہ، کامرا بیس پہ کس نے حملہ کیا تھا، کامرا بیس پہ کس نے حملہ کیا تھا، بتاؤ نا، بتاؤ. مزاروں پہ دھماکے کس نے کیے تھے؟ بچوں تم بتاؤ، مزارات پر بزرگان دین کے کس نے کیے تھے؟ بتاؤ، بچوں سے پوچھ رہا ہوں. طالبان القاعدہ والوں نے کیے تھے نا، لشکر جنگ بھی، لشکر طیبہ، ان لوگوں نے کیے تھے نا. شاباش شاباش. GIT بناؤ دھماکہ کرنے والوں کے خلاف، جنہوں نے تمام ایٹمی تنصیبات پر، تمام فوج کے اہم اداروں پر حملے کیے. ان کو گود میں بٹھایا ہوا ہے فوج نے. کبھی لیتے ہیں اس کو احسان اللہ احسان کو، سو جا، بہت سارے ہمارے کوئی بات نہیں، اب تو ہمارا ہے، صحافی کا بھائی ہے، سو جا احسان اللہ، سو گیا، رکھ دیا. حافظ سعید آ جاؤ، حافظ سعید سو جاؤ، یہ بھی سو گیا. لدھوانی بھی آؤ، سو جاؤ، سو جا میرے بچے پیارے، سو جا انا بھیا کے کان کٹے نیا کے، انا ایسے سلاتے ہیں یہ پراکسیز کو، جن کے ذریعے بمبے میں ہم لے کر آتے ہیں، افغانستان میں ہم لے کر آتے ہیں، پوری دنیا میں ہم لے کر آ رہے ہیں. یہ Pakistan is an epicenter of terrorism. I want to tell the international community, I want to tell the United Nations, members of the United Nations, I want to tell the Honorable Secretary General of the United Nations that if you want to eliminate terrorism from the world, you have to pay attention only in Pakistan. Pakistan is an epicenter. If you kill in Syria, if you kill in Libya, if you kill in Iraq, if you kill here, there, anywhere in the world, you will get nothing. More will come out from Pakistan. Attack Pakistan. پورے عوام پر نہیں، ان کے جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ بند کرواؤ، ان کی ایڈ، ملٹری ایڈ تو بند کر دو. یہ ملٹری ایڈ لے کے غریبوں کو مارتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں گروپ بنا کے ان میں اربوں روپے تقسیم کرتے ہیں،
یہ ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، قتل عام کرواتے ہیں، پروکسیز کرواتے ہیں، دنیا میں دھماکے کرواتے ہیں، خدا کی قسم۔ لہذا جی آئی ٹی ریمنڈ ڈیوس پہ جی آئی ٹی آج ہی تشکیل کرنے کا آرڈر دو سپریم کورٹ والوں، دو گے؟ سپریم کورٹ والوں دو گے؟ ارے سپریم کورٹ والوں آپ سے بات کر رہا ہوں، ججز ارے بھائی سر کیوں جھکائے بیٹھے ہو؟ آپ سے بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ والوں کہہ دو نا، صاف صاف نہیں کہہ دو گے ہم آرمی کے خلاف نہیں چلا سکتے کچھ، ہم ان کے قدموں کی دھول ہے، صاف کہہ دو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو، اللہ کی کرسی انصاف کی بہت بڑی ہے، تمہارا بھی حساب ہوگا، تمہاری اولاد کا حساب ہوگا۔ جب تم حرام کا کھا رہے ہو استعفیٰ دے دو، تم اگر نہیں کر سکتے تو یہ حلال کی کمائی ہوگی۔ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر جی آئی ٹی بناؤ، جی آئی ٹی بناؤ، ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکن جو ہوئے اس پر جی آئی ٹی بناؤ، ایم کیو ایم کے جتنے شہید ہوئے ہیں کیوں مارا ان کو، اس پہ جی آئی ٹی بناؤ، جو اسیر ہیں ان پہ جی آئی ٹی بناؤ۔ یاد رکھو، تم نے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو خدا کی قسم صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا اور پانی باہر آنے لگے گا، اسی طرح لوگ گھروں سے نکل کے باہر آنے لگیں گے، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا وہ لے کر آ جائیں گے، پھر وہ نہیں ڈریں گے، پھر وہ نہیں ڈریں گے۔ ساتھیوں، غلام بنو گے، ماں بہنوں غلام بنیں گی، بچوں غلام بنو گے، یا آزادی 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 اور جی آئی ٹی بناؤ۔ بلوچ عوام جو تم نے جوان مارے ہیں، لاپتہ کیے ہیں، بلوچ عوام کے اوپر ہونے والے مظالم پر جی آئی ٹی بناؤ، ورنہ بلوچستان کو آزاد کرو۔ آزادی 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 آزادی۔ فاٹا کے لوگوں کا فوراً صوبہ بنا دو، سرائی کی صوبہ بنا دو، ورنہ فاٹا کے لوگوں کو دو آزادی 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 آزادی۔ بھاولپور، ملتان، سرائی کے علاقوں کو صوبہ دے دو، صوبے دے دو، ورنہ پھر پورے سرائی کے علاقے کو دے دو کیا؟ آزادی 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 آزادی۔ ہر مظلوم بولے، ہر مظلوم بولے، ہر محروم بولے، ہر مظلوم بولے، ہر محروم بولے، آزادی 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 آزادی۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ آزادی چاہتے ہیں یا غلامی اور ذلت کی زندگی چاہتے ہیں؟ میرا پیغام آگے تک پہنچائیے۔ ریمنڈ ڈیوس نے جو کیا ہے، انکشافات کیے ہیں، اس پر جی آئی ٹی بنا کر جنرل شجاع پاشا اور جنرل ظہیر احمد پر فوراً مقدمہ چلایا جائے اور دیگر
جرنیلوں پر فوراً مقدمہ چلایا جائے۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جنہوں نے نواز شریف کا تختہ الٹا تھا تو صرف جنرل پرویز مہاجر تھا، اس کو سزا دی گئی۔ ان کے ساتھ جتنے جنرل تو ہوا میں تھا، وہ تو زمین پہ تھا بھی نہیں۔ جب کو آیا تو وہ زمین پہ نہیں تھا، ہوا میں تھا جنرل پرویز مشرف۔ تو کو لانے والے جنرل جو تھے ان کو بھی پکڑ کے GIT بنا کے ان کو بھی سزا دو، ورنہ کھل کے اعلان کر دو کہ مہاجر چاہے فوج کا ہو جنرل، چاہے کوئی بھی ہو، عبد القدیر خان جس نے بم دیا، تم نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، یہ مول معافی مانگو قدیر، عبد القدیر سے بننا، یہ مول اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اور یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ مجھے بتاؤ ساتھیوں کیا چاہتے ہو، تاکہ میں تمہارا وقت برباد نہیں کروں، میں لکھوں پڑھوں، اپنے جو ذہن میں ہوتا ہے کروں، میں تمہیں خدا حافظ کہہ دوں۔ صاف صاف کھل کے بتا دو، ابھی بتا دو، اسی وقت بتا دو کیا چاہتے ہو۔ لیکن خالی نعرے نہیں، نکلنا پڑے گا۔ نعرے والے نہیں چاہیے مجھے، نعرے نہیں چاہیے، عمل چاہیے، عمل۔ اللہ تعالیٰ تمام مظلوم محروموں کو ان کا حق دلا دے، اللہ تعالیٰ تمام محروم مظلوموں کو حق دلا دے، اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ اسیر ساتھیوں کو جلد رہائی نصیب فرما، اللہ تعالیٰ جو لاپتہ ہے ان کو جلد بازیاب فرما، اور اللہ تعالیٰ جو پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات ISI فوج کرا رہی ہے، جیسے پارا چنار میں کرایا، کراچی میں ٹارگیٹڈ کلنگ کرائی شیعہ سنی کی، اے اللہ ایسے کرانے والے سازشی عناصر پر اپنا عذاب نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آخر میں پھر یاد دلا رہا ہوں، ہم محمود آباد کا الیکشن ہو یا 2018 کا، ہم الیکشن میں حصہ لیں، جتوائیں لوگوں کو، فوج پکڑ کے ان کو لے جائے، PSP میں شامل کرا دے، PIB ٹولے میں شامل کرا دے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ شہیدوں کے لہو پہ، کارکنوں کی محنت سے یہ بنے ہیں، بے غیرت کارکنوں کو بھول گئے۔ کوئی الیکشن نہیں یار، ہمیں حق چاہیے، ہاں کوئی الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ دو خود مختار، یا ہماری پولیس ہو، ہماری فوج ہو، سارا انتظام ہمارا ہو۔ نہیں دو گے تو پھر ہم اس سے آگے کا مطالبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔